اس کی رحمتیں بلا رہی ہیں. وہ کریم آقا ہے, وہ کریم رب ہے, وہ آنے والوں کو ددکارتا نہیں ہے. جب کوئی اتنی شرمندگی, اتنی معافیاں لے کر اس کی دہلیز پر بیٹھتا ہے تو وہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے, دیکھو فرشتوں آخر میرا بندہ میرے پاس آیا ہے نا, تم گواہ ہو جو میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. وقت پر کافی ہے اقتراب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل کو حسرت ہوگی کاش کہ ہم کسی چیخنے والے کی آواز پر لبیک کہہ کر معافی مانگ لیتے, معاف کر دیتے, لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. میرے شیخ سادہ سی بات سنایا کرتے ہیں کہ ایک بابا جی تھے جو بازار کے اندر چیخے مار کے رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. ایک نوجوان کا گزر ہوا اور کہا بابا جی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا مجھے لوگوں کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے. تو کہا کیا ہوا لوگوں کو؟ کہا میرا پروگرام بنا تھا کہ میں بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, کرواتی کیوں نہیں؟ کہا وہ تو مان گیا ہے لیکن یہ مان ہی نہیں رہے. میں ان کو کہتا ہوں وہ بڑا کریم ہے, وہ کہہ رہے آ جائیں ایک بار میری دہلیز پر, میں ان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا یہ لیٹ کیوں آئے ہیں, ایک اشک ندامت پہ ساروں کے گناہوں کو بخش دوں گا. مخلص ہو کر ایک بار میری دہلیز پر آ جائیں, استقامت کے ساتھ توبہ لے کر آ جائیں, میں سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ بلا رہا ہے تو یہ آتے ہی نہیں, یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کہتے ہیں بابا جا جا کے کام کر, یہ دیکھ دنیا کی کتنی رونقیں ہیں, یہ دیکھنا ذرا اے سی کے اندر بیٹھ کر پراڈو میں سیر کرنے کا کیسا لطف آتا ہے, یہ دیکھنا دنیا کی رونقیں کیسی ہیں, اور تو بڑے بازار میں کیا توبہ کی بات کر رہا ہے. تو مجھے ان کے اوپر جو ہے وہ رونا آ رہا ہے, کیسے بد قسمت ہے, وہ قریب ہو کر ان کو بلا رہا ہے اور یہ اس کے آنے پر بھی نہیں آ رہے ہیں. 2 4 10 دن گزرے کہ وہی نوجوان قبرستان کے قریب سے گزرنے لگا تو وہی بابا جی وہاں پر بیٹھے رو رہے تھے. تو نوجوان رک کر کہنے لگا بابا بڑے عجیب بندے ہو, کبھی بازاروں میں روتے ہو, کبھی قبرستانوں میں روتے ہو, آج کیا مسئلہ ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا میرا مسئلہ وہی پرانا ہے. کہا آج کیا ہوا ہے؟ کہا آج پھر میرا پروگرام بنا تھا کہ بندوں کی اور رب کی صلح کروا دو. تو کہا چلو آج کروا دو. کہا آج یہ تو سارے مانے بیٹھے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا. میں کہتا ہوں والک وہ آگے ہیں, لیکن اب بتایا جاتا ہے کہ اب وقت گزر گیا ہے, اب سانس ٹوٹ گئی, اب سورج مغرب سے طلوع ہوگا, توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب حشر میں جو جس نے کمائی کی ہے وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. صاحبو یہ دنیا مقافات عمل, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں چند لمحوں کے لیے آئے ہیں, ہم یہاں لمبی امیدیں لگا کر بیٹھ گئے. یہ 8:30 ہم نے نماز پڑھی, اب گھڑی 9:30 سے 9:45 کی طرف بڑھ گئی. میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں, ہم نے توبہ رسمی توبہ نہ ہو, توبہ ایسی توبہ ہو کہ جس توبہ کے بعد گناہوں کی زندگی نہ ہو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر, وہ نوجوان جس نے اتنی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹ کر جانا اتنا ہی مشکل تھا اس کے لیے جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس پلٹانا مشکل ہے. اتنی سچی اس نے توبہ کی کہ دوبارہ کبھی گناہوں کی طرف نہیں پلٹا. تو حضور میں عمر اتنا خوش قسمت نوجوان ہے, کل قیامت کے دن جنت میں جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتا ہے, کوئی شے اس کو روکنے والی نہیں.